إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل وعلا في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گرامی قدر اور لائق صد احترام سامعین و سامعات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، جس کے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ انتہائی قیمتی جملہ ہے جس پر جتنی طویل بات کی جائے اتنا کم ہے، انتہائی گہرا کلمہ ہے، یہ جامع کلمات میں سے حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام امور سمجھانے کے بعد، مشتبہ امور سمجھانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم میں ایک عضو ایسا رکھا ہے اللہ رب العزت نے کہ جس کی اتنی اہمیت اور مرکزیت ہے، اگر وہ عضو انسان کا صحیح رہے، درست سمت میں چلتا رہے تو اس کا پورا بدن، پورا وجود، سارے اعضاء وہ درست رہیں، لیکن اگر وہی عضو، وہی انسان کے جسم کا ٹکڑا اگر وہ بگڑ جائے، وہ خراب ہو جائے، پورے جسم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سارے جسم کی تباہی کی وجہ اور بنیاد وہ جسم کی خرابی ہے، وہ ٹکڑے کی خرابی۔ الا وہی القلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر کے فرمایا کہ یہ دل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دل ہے، دل کی خرابی پورے وجود کی خرابی، دل کی تباہی پورے وجود کی تباہی، اور جس کا دل صاف ہو جائے، جس کا دل ہموار ہو جائے، جس کے دل کی زمین زرخیز ہو جائے، اس کا پورا بدن اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور رحمت اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کے تابع ہو جاتا ہے، پورا وجود اس کا درست ہو جاتا ہے۔ اس کو میڈیکل والوں نے بھی اپنے انداز میں لیا، اور یقیناً جس کے دل میڈیکل کے اعتبار سے، طب کے اعتبار سے خراب ہو جائے، اس کے وجود کے اندر کئی بیماریاں جنم لیتی، اور اگر آپ اس کو روحانی بیماری کے طور پر دیکھیں تو انسان کا دل اگر درست سمت میں جا رہا ہے تو اس کا پورا وجود صحیح ہوگا۔ اگر اس پاپی دل کے اندر خرابی آ جائے، اس دل کے اندر تباہی آ جائے، اس دل کے اندر بگاڑ آ جائے تو پورے وجود کے اندر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ دل بگڑتا کیوں ہے، اور دل بگڑ جائے تو اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو اس
جسم کے عضو کی خرابی کا خمیازہ پورے بدن کو بھگتنا پڑتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے، جو سب سے اہم اور مرکزی جو کردار ہوتا ہے، وہ انسان کی زبان کا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، چند انچ کا ٹکڑا جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ انسان کے پورے بدن اور پورے جسم کے انتہائی مرکزی عضو دل کی تباہی کا بھی باعث ہے اور اس کو درست کرنے کا بھی باعث۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری آخرت یہ دل کی صفائی اور دل کی تقوی اور طہارت پر مبنی ہے۔ اگر کسی کا دل اللہ کی خشیت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تقوی و طہارت کے ساتھ لبریز ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کر دے گا۔ لیکن اگر کسی کا دل ہی خراب ہے، دل ہی بیمار ہے، تو اس کی نجات ممکن نہیں۔ لیکن اس دل کی صفائی، اس دل کی طہارت یا اس دل کا بگاڑ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں بڑا کردار، جو میرا آج کا عنوان ہے کہ وہ دل اور زبان کا آپس میں جو کنیکشن ہے، آپس میں اس کا جو تعلق اور ربط ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ دل اور زبان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ 3 طرح کے تعلق اس کے ساتھ ہوتے ہیں، 3 طرح کے تعلق۔ پہلی بات کہ یہ انسان کا جو دل ہے، اس کے بگڑنے کے اندر بنیادی کردار انسان کی زبان کا ہوتا ہے۔ انسان کی زبان ہی کی وجہ سے اس کا دل بگڑ جاتا ہے۔ پھر دوسری اس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ انسان اگر اپنے دل کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو صاف اور پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو ہموار اور زرخیز کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی بنیادی جو آلہ ہے، بنیادی جو کردار ہے، وہ زبان کا ہے۔ وہ زبان کے ذریعے انسان اپنے دل کو درست کر سکتا ہے۔ اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ جب انسان کا دل بگڑ جائے، پھر اس کے بعد جو زبان کے ذریعے انسان تباہیاں مچاتا ہے، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے 3 انداز میں اس زبان اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلی کہ انسان کے دل کو تباہ کرنے کے اندر بنیادی کردار زبان کا ہے۔ پھر جب یہ دل تباہ ہو جاتا ہے، پھر زبان سے جو کی چیزیں انسان سرزد کرتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پھر اس دل کو اگر صاف کرنا ہے، دل کو طاہر کرنا ہے، مطہر کرنا ہے، اس کے لیے بھی زبان کا سہارا ضروری ہے۔ اور یہ ساری باتیں قرآن و سنت کے اندر بڑے شر و بست کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دل کی طہارت یا دل کی خرابی کی بنیادی وجہ یہ زبان ہوتی ہے، بنیادی وجہ زبان ہے۔ ایک انسان جس کا دل بگڑ چکا ہو، پھر وہ اپنی زبان سے گالی نکالے گا، وہ اپنی زبان سے بدخوئی کرے گا، اپنی زبان سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالے گا، اپنی زبان سے جھوٹ بولے گا، کیونکہ دل بگڑ چکا، دل کی زمین کھنڈر بن چکی، دل کی زمین زرخیز نہیں رہی، دل اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ اب اس دل کا نتیجہ اس کی زبان پر آئے گا، وعدہ خلافی کرے گا زبان کے ساتھ، گالی دے گا زبان کے ساتھ، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرے گا زبان کے ساتھ، دوسروں کی غیبت اور چغلی کرے گا زبان کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اخلاقی جرائم ہیں، اخلاقی تباہیاں ہیں، اس سے معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ ایک ہنستے بستے گھر کو ایک زبان کا لفظ پورے کا پورا تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ بڑی ہنستی اور بڑی لہلہاتی ایک زندگی انسان کی چل رہی تھی میاں بیوی کی، زبان سے کچھ لفظ نکلے، زبان سے چند زہر آلود کلمات نکلے، پورے کے پورا نظام کو تباہ کر دیا۔ صرف ایک گھر کو تباہ نہیں کیا بلکہ پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ یہ معاملہ ایک افسر اور اس کے ایک مزدور کے ساتھ ہوتا ہے، یہی معاملہ ایک حاکم اور اس کی رعایا کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبان کی مار، زبان کی کاٹ انسان کو بگاڑ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کا دل بگڑ جاتا ہے۔ انسان کا دل کیوں بگڑتا ہے؟ یعنی ایک تو ہے کہ بگڑنے کے بعد جو انسان اپنی زبان سے لوگوں کو بگاڑتا ہے، یہ تو میں نے وہ بیان کر دیا مختصر انداز میں۔ اب انسان کا دل بگڑتا کیوں ہے؟ 2 چیزیں انسان کے دل کو بگاڑتی ہیں، انسان کی دل کی جو زمین ہے اس کو ناہموار کر دیتی ہیں 2 چیزیں۔ اور یہ 2 چیزیں ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب کے اندر بڑے پیارے انداز میں بیان فرمائی۔ کہتے ہیں صدع القلب بشیئین، دل کی زمین کا دل کے زنگ آلود ہونے کی 2 وجہ ہے، 2 وجہ سے دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بالغفلۃ والذم، ایک یہ انسان کا دل جب غافل ہو جائے، اور دوسرا انسان کا دل جب میلا ہو جائے۔ اور اس دل کی تباہی کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی، وجلاؤہ بالامرین، 2 چیزوں سے اس کی صفائی ہوگی، بالذکر والاستغفار، ایک اللہ کے ذکر سے اور ایک استغفار سے، اور دونوں کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ۔ ذکر کرے گا انسان زبان سے، انسان کا دل طاہر اور پاک ہو جائے۔ غفلت،
غفلت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے غفلت۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے، وہ سورۃ الناس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل کے اوپر ٹکٹکی لگا کر باندھا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر پوری نظر رکھے ہوئے ہے۔ فَإِذَا سَہَا وَغَفَلَ، جب انسان غفلت میں پڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اپنی زبان کے صحیح استعمال سے دور ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ، اس دل پر پھر اپنا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس میں وسوسے، اس میں غلط خیالات، غلط شبہات اس کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی سوچ و فکر کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ لیکن یہی دل، یہی زبان، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، لیکن اس زبان سے جب وہ اعوذ باللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس زبان سے جب یہ کام کرتا ہے خانہ، پھر وہ پالتی مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس کو، اور یہاں ابن قیم اور دیگر اہل علم نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے قریب جب جن ہوتا ہے، شیطان انسان کے قریب آتا ہے تو اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کسی اس پر سایہ ہے؟ کیوں سایہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ انسان کے دل کے قریب شیطان آ چکا ہوتا ہے، اس پر تسلط قائم کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کے قریب جب شیطان آتا ہے تو وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اس پر دورے پڑتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جب یہی انسان اللہ کا ذکر کر کے شیطان کو بھگاتا ہے تو یہی کیفیت پھر شیطان پر طاری ہو جاتی ہے، یہی کیفیت شیطان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر جو زبان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ بہترین طریقہ ہے اپنے دل کو صاف پاک کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، جن کا دل پاک اور طاہر تھا، ان کے بارے میں بھی اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے میرے دل کے اوپر بھی تھوڑی سی جھلی بننے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے، دنیا کے کام میں مشغول ہوتا ہے، لازمی طور پر اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کمزور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب مجھے یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، تو میں اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، میں دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ زبان کے صحیح استعمال سے اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے۔ اور بڑی پیاری بات ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے الجواب الکافی اور دیگر کتابوں کے اندر، اور ان سے پہلے بعض سلف سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان جب گفتگو کرنے لگتا ہے نا، اپنی زبان کا استعمال کرنے لگتا ہے، تو وہ دیکھے، غور کرے کہ ان باتوں سے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اس کو یعنی بات کرنے سے پہلے، جیسے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، اس بولنے سے پہلے ان کلمات اور اس جملے کا نتیجہ کیا مرتب ہونے والا ہے، انسان کو پہلے یہ غور کر لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو یقینی طور پر یہ معلوم ہو کہ میری اس بات کرنے سے مجھے لازمی طور پر کچھ نہ کچھ دنیاوی یا آخرت کا فائدہ ملنے والا ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں، اس بات کے نتیجہ کے اندر یقینی طور پر مجھے آخرت میں یا دنیا کے اندر کوئی بہتر فائدہ ملنے والا ہے، کہتے ہیں انسان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ اور بسا اوقات تو یہ بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہو تو پھر بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو، یقین ہو کہ میری بات کرنے کے نتیجہ کے اندر لازمی طور پر مجھے دنیا کا نقصان ہونے والا ہے یا آخرت کا نقصان ہونے والا ہے، آخرت کا نقصان تو بنیادی ہے، آخرت کا اگر مجھے نقصان ہونا یقینی ہے جس بات کرنے سے، جس طرح کوئی انسان گالی دیتا ہے تو آخرت کا نقصان یقینی ہے، جھوٹ بولتا ہے آخرت کا نقصان یقینی ہے، غیبت کرتا ہے آخرت کا نقصان یقینی ہے۔ جس شخص کو معلوم ہو کہ میری بات کرنے سے اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا، اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ یقینی طور پر غلط رزلٹ ہے، تو فرمایا کہ انسان کو لازمی طور پر وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر انسان غور کرتا ہے اپنی بات پر اور اس کو شک لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے یہ جو بات کرنی ہے اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، تو اس میں بھی انسان کو احتیاط یہی ہے کہ اس میں وہ بات نہ کرے، اسی کے اندر اس کی عافیت ہے۔ کیونکہ تھوڑی خیر حاصل کرنے کے لیے انسان بڑے خطرے کو مول لے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ احتیاط اور سمجھداری اور دانائی اسی کے اندر ہے کہ انسان وہ بات نہ کرے۔
جب تک انسان کو یقین نہ ہو جائے کہ میری یہ بات کرنے سے مجھے کوئی فائدہ ہی ملنے والا ہے۔ چوتھی صورت کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ انسان بات کرے تو اس کو پتا ہے کہ میری یہ بات کرنے سے نہ مجھے فائدہ ملنے والا ہے نہ مجھے نقصان ہونے والا ہے، بس وہ ایک جائز کام ہے، جس طرح ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی سمجھداری یہ ہے کہ انسان یہ کام اس کے لیے کرنا جائز ہے، عام گفتگو کرنا جائز ہے، دنیا کی باتیں کرنا جائز ہے، جس کے نتیجے میں اس کو نہ کچھ نقصان ہونے والا ہے نہ فائدہ ملنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے اس وقت کو، اپنی ان باتوں کو بہتر چیز کے اندر لگائے، وہ بات نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام گفتگو، اگر کوئی انسان عام گفتگو جس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس کے اندر کوئی خیر یا کوئی شر نہ ہو، عام گفتگو انسان اگر زیادہ کرتا ہے، اس سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی اور الدعاء للطبرانی کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر پر مبنی جو کلمات ہوتے ہیں وہ تو الگ بات، لیکن وہ گفتگو جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں پایا جاتا، جس کے اندر خیر کی بات نہیں پائی جاتی، فرمایا کہ وہ گفتگو کی تم زیادہ نہ کیا کرو۔ کثرت کے ساتھ ایسی گفتگو کرنا کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے، فرمایا کہ یہ کثرت کے ساتھ ایسی گفتگو کرنا انسان کے دل کی سختی کا باعث ہے، انسان کی زمین کو بنجر کرنے کا باعث ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو زمین بنجر ہو جاتی ہے وہ پھر کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ کیوں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں؟ ہمارے قرآن کی آیتیں ہمارے اوپر پڑھی جاتی ہیں، احادیث ہمارے اوپر گزاری جاتی ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک آیت ان پر پڑھی جاتی تھی، ان کا دل رونے لگ جاتا تھا، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی تھی، ان کا دل پسیج جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر لیتے تھے، اپنی خواہشوں کو توڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کا دل اور دل کی زمین یہ زرخیز تھی، وہ ہدایت اور استرشاد کے لیے، ہدایت لینے کے لیے بالکل کارآمد تھی۔ جب کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، اور آگے جو بات فرمائی ہے، فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ دور دل وہ ہوتا ہے کہ جو دل سخت ہو چکا ہو۔ پھر اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ذکر سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے، وہ دل سخت ہو چکا ہے، وہ کاشت کے قابل نہیں رہا، اللہ کے احکام اس پر پڑے جاتے ہیں، اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا، اس کو جنت کے لالچ دیے جاتے ہیں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اس پر کوئی جو نہیں رینگتی۔ کیوں؟ وہ دل بنجر ہو چکا ہے۔ کسی بنجر زمین کو اگر آپ دیکھیں، اس کے اوپر آپ انتہائی قیمتی بیج بھی اس کے اوپر ڈالیں گے، اس کے اندر کبھی بھی کاشت نہیں ہوگی، کھیتی اس کے اندر کبھی نہیں پیدا ہوگی۔ اس کو پہلے ہموار کرنا پڑتا ہے، اس کو پہلے زرخیز کرنا پڑتا ہے، اس کو پہلے کاشت کے قابل بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے اندر اگر آپ معمولی بیج بھی ڈالیں گے تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی۔ اس لیے زیادہ بولنے سے، زیادہ گفتگو کرنے سے، یہ بات ہو رہی ہے وہ گفتگو کے جو جائز کلمات پر مبنی ہے، جو ہماری آپس کی گپ شپ، وہ گپ شپ کے جس کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں ہے، اگر وہ کلام بھی کثرت کے ساتھ کیا جائے گا تو انسان کا دل مردہ ہو جائے گا، اور جب انسان کا دل مردہ ہو جائے گا اس کے نتیجہ کے اندر کیا ہوگا یہ سب پر مخفی نہیں ہے، ہر ایک پر ہے یہاں۔ لیکن ہماری گفتگو نہ صرف فضول ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عزتیں اچھالنے پر ہوتی ہے، لوگوں کے گھر کے پردے کے اندر داخل ہونے پر ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، ہم لوگوں کی عزتوں کو بھی اچھالتے ہیں، لوگوں پر منفی پراپیگنڈے بھی کرتے ہیں۔ جب ہمارا کلام کثرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے اندر ہوگا تو پھر ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارے دل کی بنجر زمین کتنی بنجر ہو چکی ہوگی، کتنی کھنڈر بن چکی ہوگی۔ اس لیے اس کھنڈر زمین، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفوائد کے اندر، فرماتے ہیں قسوۃ القلب من اربعۃ اشیاء، دل کی سختی 4 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، دل کی قساوت 4 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَجَاوَزَتْ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، جب یہ 4 چیزیں ضرورت سے بڑھ کر استعمال کی جائیں تو پھر انسان کے دل کی زمین بنجر بن جاتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ العقل والنوم والکلام والمخالطہ، 4 چیزیں
جب اپنی ضرورت سے بڑھ جاتی ہیں، ہم اس کو زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اس کو ضرورت سے زیادہ جگہ دے دیتے ہیں، تو پھر انسان کے اندر دل کی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دل کی سختی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے اوپر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ سب سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا انسان کو دل کی سختی کا باعث کی طرف لے جاتا ہے۔ زیادہ سونا انسان کو غفلت کی نیند سلا دیتا ہے، اور انسان کا دل بھی آخرکار سو جاتا ہے۔ جو بندہ فجر سے سویا رہا، ظہر پہ سویا رہا، یعنی کثرت نوم، زیادہ مقدار کے ساتھ ضرورت سے زیادہ سونا، یہ انسان کو غفلت کی طرف لے جاتا ہے، اور جب انسان غافل بن جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، زیادہ بولنا، زیادہ گفتگو کرنا۔ ہمارے ٹاک ہوتے ہیں، آؤ جی ہم بیٹھتے ہیں چوکوں پر، چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، کوئی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، کوئی سیاسی تجزیہ ہے، کوئی دینی تجزیہ ہے۔ یہ زیادہ بولنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور آگے فہم والمخالطہ، اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مل جل کر رہنا، ہر وقت ہوٹلنگ، ہر وقت بیٹھک، یہ زیادہ میل جول، زیادہ کٹ جوڑ، کیونکہ جب انسان زیادہ میل جول رکھے گا تو پھر انسان زیادہ غیبتیں کرے گا، زیادہ چگلیاں کرے گا، زیادہ جھوٹ بولے گا، اور زیادہ اللہ کے ذکر سے دور ہوگا۔ نتیجہ کیا مرتب ہوگا؟ کہ انسان کا دل سخت ہو جائے گا۔ اس دل کی سختی کو ابن قیم ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح زنگ آلود ہوتا ہے جس طرح تانبا، سونا، چاندی اور دیگر چیزیں اس کے اوپر ایک زنگ اور جھلی پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح ان پر جھلی پیدا ہوتی ہے، ایک تہ لگ جاتی ہے، ایک ان کے اندر برائی آ جاتی ہے، اسی طرح انسان کے دل کے اندر بھی ایک برائی آ جاتی ہے، اور انسان کے دل کے اندر ایک طرح کا زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اس زنگ کو دھونے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر۔ اور یہ ذکر کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ زبان وہ واحد ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دل کی صفائی اور طہارت کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار کرتے۔ استغفار بہترین طریقہ ہے دل کو صاف رکھنے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، دل کو شاد باد رکھنا چاہتا ہے، دل کو زندہ اور تابندہ رکھنا چاہتا ہے، اپنے دل کو اطمینان اور سرور کا محور بنانا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنا، اللہ کے ذکر کو لازم۔ یہ زبان کا اپنے دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، بڑا گہرا رابطہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الزہد، اور ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ذم الہوا، اس میں ایک قول ہے، امام معلی بن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بصرہ کے جو سردار اور بصرہ سے تعلق رکھنے والے انتہائی نیک شخصیت، جن کو لوگ حسن بن ابی الحسن بصری رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کیا کہا؟ کہنے لگے یا ابا سعید، اے ابو سعید، ان کی کنیت تھی، انی اشکو الیکا، میں آپ کی طرف شکایت لے کر آیا ہوں، قسوۃ قلبی، کہ میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، دل بڑا سخت ہو گیا ہے، آپ کے پاس یہ شکایت ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود، یہ شکایت آپ کی طرف لے کر آئے، اس کا علاج بتا دیں۔ تو جو امام حسن بصری رحمہ اللہ، جو کئی صحابہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی بڑی پند و نصائح اور ان کی حکمت پر مبنی باتیں کتب سنہ کے اندر موجود، فرماتے ہیں اگر دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ ایک مختصر بات کی، عذبہ بذکر اللہ، یہ عذبہ بذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس پاپی دل کو، اس سخت دل کو پگھلانا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اس دل کو پگھلانا چاہتے ہو، نرم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ جس طرح ایک چاندی کے اوپر یا تانبے کے اوپر، تانبے اور چاندی کے اوپر جس طرح زنگ چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے اس کو گرم کرنا پڑتا ہے، اس کو پگھلانا پڑتا ہے، اس طرح اس دل کی سختی کو، اس قساوت کو، اس قسوہ کو دور کرنے کے لیے اس کو ذکر الہی کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ پگھلانا پڑتا ہے۔ جب پھر یہ دل پگھل جاتا ہے، پھر یہ ذکر کے ساتھ اپنے درجات کو بلند کرتا ہے، اپنی صفائی کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر رہتا ہے، اور اس کو پھر اطمینان مل جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کا اطمینان چاہیے، دل کا سکون چاہیے، دل کی چاشنی چاہیے، دل کا قلق سے اور اضطراب سے نجات چاہیے، تو پھر ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہوگا، اور اپنے دل کو پاک اور صاف زبان کے ذریعے رکھنا ہوگا۔ زبان کے صحیح استعمال سے انسان کا دل صاف رہتا ہے، زبان کے جائز استعمال سے انسان کا دل صاف رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ
کلام کرنا، فضول گفتگو کرنا، یہ انسان کے دل کو سخت کرتا ہے۔ تو اس سختی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اپنے زبان کو ناجائز استعمال سے بچائے، فضول گوئی سے بچائے، اور اپنی زبان کو جائز استعمال کے اندر لے کر آئے۔ اللہ رب العزت کے دین کا حکم دیں، منہیات سے منع کریں، ذکر کریں، نماز بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی ذکر ہے، اور دیگر اذکار صبح و شام کے اوراد، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ ہمارے دل کی زمین زرخیز رہے گی۔ اور مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جس دل کو انسان زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو ذکر کرنا ہوگا، اور جس انسان کے زندگی کے اندر ذکر ختم ہو جاتا ہے اس کا دل پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف بنائے، ہمیں اپنی زبانوں پر مکمل کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زبان کا بالخصوص اپنی زبان کا استعمال اللہ رب العزت اپنے ذکر، اپنی خوشنودی کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں، ہمارے دل اگر پلید ہو چکے ہیں، اگر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر الہی استغفار کے ساتھ اسے نرم کرنے کی، اسے پاک کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔